تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پنسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ہے خود کو پھر سے خوش کرنا، بالکل ویسے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، بے فکر، بے لوث اور مسکراہٹوں سے بھرے ہوئے۔ جو تجھے چھوڑ کے جاتا ہے اسے جانے دے، سب پرندوں کو نہیں ہوتی ہے عادت گھر کی۔ قرآن پڑھنے سے دل بدل جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور جب دل بدل جاتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں۔ اچھی بھلی چل رہی تھی زندگی، پھر ہم بڑے ہو گئے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گنہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ دل ایک بار غلطی کرتا ہے اور دماغ برسوں سزا دیتا ہے۔ آج کل لوگ لفظوں میں پیار اور دلوں میں زہر گھول کر پھرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے دکھ مختلف ہوتے ہیں جن کے والد بوڑھے ہوئے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ نیند کی طلبگار تو ہے آنکھ ہماری، بس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خواب نہیں ہے، بس ایک تڑپی ہوئی پکار، اور اللہ تمہارا کتنا مختصر یہ شے رگ تک کا فاصلہ ہے۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کر لیا جاتا ہے اور پھر سجدے کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عمل ہے یہ، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اپنے اعمال کی خبر تو کسی نے رکھی نہیں، مگر ہاں خدا سے مقدر کا ہر کسی کو گلہ بہرحال رہا۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کرے، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ کسی کی محبت پر بھروسہ نہ کرو جب تک تم مصیبت کے دنوں میں اس کا رویہ نہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ ہم وقت اور حالات سے لڑ کر بچ تو جاتے ہیں، مگر اس دوران ہمارے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ ہمیں تو خدا سے محبت سکھائی ہی نہ گئی، جنت کی حوض دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا۔ میں نے جب سمجھ لیا کہ زندگی آزمائش ہے، تب میں نے لوگوں کے رویوں پہ خاموشی اختیار کر لی اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں سے اب میں ان کی باتوں پر، رویوں پر شکایتیں نہیں کرتی، اب میں صرف سنتی ہوں اور خاموش رہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا رب مجھ سے بہتر جواب دے گا۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔